جو ہے اس میں फ़र्ق کیا ہے اور کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ फ़رق بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایکچوئل ٹمپریچر ہوتا کیا ہے۔ عام طور پر گیج کے ذریعے ہوا کا جو ٹمپریچر ماپا جاتا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، وہ اس جگہ کا ایکچوئل ٹمپریچر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جو گیج لگی ہوتی ہیں، جو موبائل سکرینز پہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اتنا ٹمپریچر ہے فلاں جگہ پہ یا فلاں علاقے کا یہ ٹمپریچر ہے، وہ اس کا ایکچوئل ٹمپریچر ہوتا ہے۔ ریئل فیل بھی ساتھ مینشن کی جاتی ہے، لیکن وہ ظاہری باتیں مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات نوٹ کرنی ہے آپ نے کہ ریئل فیل ایکچوئل ٹمپریچر سے زیادہ بھی ٹمپریچر ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریئل فیل کیوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایکچوئل ٹمپریچر سے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہوا کے اصل درجہ حرارت اور ماحولیاتی مختلف عوامل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہوا میں نمی کتنی ہے، سورج کس طرح سے اپنی یعنی کہ کس اینگل پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی۔ ریئل فیل جو درجہ حرارت ہے وہ ہمیں بہتر طور پر تب پتہ چلتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں، یعنی کہ ہمیں نمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ہوا کی رفتار اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور سورج کی جو کرنیں ہیں، جو سولر ریڈیشن ہے، وہ بھی اس کے اوپر افیکٹ ڈالتی ہے۔ تو اب ہم دیکھنے لگیں گے، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ 34 ڈگری سیلسیس ہے، لیکن فیلز لائک 39 آ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ادھر یا تو ہوا گرم ہے یا نمی کا کوئی اس میں عنصر پایا جاتا ہے، یا کوئی دوسرے جو سورج کی جو کرنیں ہیں وہ زیادہ تیز ہیں، یعنی سورج کی روشنی بہت تیز ہے، یعنی سن لائٹ جو ہے فل اپنے عروج پہ ہے اس ٹائم۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز یا عوامل ہیں جو حرارت کے بارے میں انسانی جسم کو تاثر کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ایکچوئل ٹمپریچر 40 ہے تو یہ 44 کیسے ہو جاتا ہے ریئل فیل؟ تو سب سے پہلے ٹمپریچر ہے فیکٹر ہے ایئر ٹمپریچر، ہوا کا درجہ حرارت۔ حساب کتاب کی بنیاد جو ہے ہوا کا درجہ حرارت سب سے واضح عنصر ہوتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ کتنا گرم یا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ایئر ٹمپریچر اگر ہوا گرم ہوگی تو بھی اس کا ریئل فیل کے اوپر فرق پڑے گا، اگر ہوا ٹھنڈی ہوگی تو آپ کی جو ریئل فیل ٹمپریچر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہیومیڈیٹی، یعنی نمی کتنی ہے ہوا کے اندر۔ اگر نمی زیادہ ہو جائے تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا سائنٹیفکلی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ کی جو باڈی ہے وہ کب ٹھنڈا محسوس کرتی ہے؟ جب آپ کو پسینہ آیا ہوا ہو، آپ کے اوپر ہوا لگے اور وہ پسینہ ایویپوریٹ ہو یعنی بخارات بن کے نکل جائے، تو آپ کی جو باڈی ہے وہ ٹھنڈک فیل کرے گی۔ اب جب کہ آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر ہوا میں اتنی نمی موجود ہے، یعنی ایک حد سے زیادہ، یعنی ٹو ہیومڈ، یعنی کہ 60 70 80 یا 90% تک جو ہیومیڈیٹی ہے، تو اس صورت میں آپ کا جو جسم کا پسینہ ہے، سویٹ ہے، وہ ایویپوریٹ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایویپوریٹ نہیں ہوگا تو آپ کو کولنگ فیل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو زیادہ ٹمپریچر فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں آپ ٹو ڈرائی اس میں ایک خشک موسم ہے جس میں 0 سے 40 تک ہیومیڈیٹی ہے۔ آپٹیمل جو یعنی کہ ایک اچھی ہیومیڈیٹی کی رینج ہے وہ 40 سے 60 ہے۔ اگر 60 سے 100 کے درمیان ہیومیڈیٹی ہو جائے تو وہ ہیومیڈیٹی بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس صورت میں آپ کو ریئل فیل زیادہ محسوس ہوگا۔ یعنی کہ اگر 35 ڈگری ہے درجہ حرارت تو آپ کو ہو سکتا ہے 40 38 یا 42 تک بھی فیل ہو سکتا ہے۔ تو نمی کا ایک بہت بڑا عمل ہے جو ہمارے درجہ حرارت کو بڑھانے میں یعنی کہ کارگر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ونڈ آ جاتی ہے۔ ہوا یا تو ریئل فیل درجہ حرارت میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، کمی بھی کر سکتی ہے۔ جب سرد حالات میں ہماری جلد کے قریب گرم ہوا کی پتلی پرت کو دور کرتی ہے جس سے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ وہی بات ہے کہ جس میں ایویپوریشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ گرم حالتوں میں ہوا کو بخارات بخشنے اور ہمیں ٹھنڈا کرنے میں ہوا میں مدد ملتی ہے، جس سے درجہ حرارت زیادہ آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ونڈ سپیڈ اچھی ہو، ہیومیڈیٹی کم ہو، ونڈ کی سپیڈ ہو اور ہیومیڈیٹی یعنی نمی کم ہو، تو جو ہے ایویپوریشن کا پروسیس ہوگا آپ کے پسینے کے ساتھ، تو آپ کو ٹھنڈک فیل ہوگی۔ لیکن اگر ہوا کی سپیڈ کم ہو، نمی زیادہ ہو، تو ظاہری بات ہے آپ کے جسم سے پسینہ ایویپوریٹ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو ریئل فیل زیادہ محسوس ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سولر ریڈیشن، شمسی تابکاری اردو میں کہہ سکتے ہیں، سورج کی کرنیں آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ براہ راست اگر آپ سورج کے نیچے، سن لائٹ کے نیچے کھڑے ہوں گے تو یہ بہت زیادہ آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی
एक्चुअल टेम्परेचर और रियल फील्ड टेम्परेचर का ज़्यादा फ़र्क बन जाएगा। जब सूरज के सामने आप जाते हैं तो हमारे जिस्म तेज़ गर्मी को जज़ब करते हैं, जिससे माहौल को हवा के असल दर्जा हरारत से ज़्यादा गर्म महसूस होता है। यानी अगर आप डायरेक्ट, एक तो है आप रोशनी आपको आ रही हो, दूसरा है कि सूरज की किरणें जो आ रही हैं बिल्कुल आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, बिल्कुल सामने उसके खड़े हो जाएं, तो डायरेक्टली जो सूरज की हीट है वो आपके ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको रियल फील ज़्यादा महसूस होगी। तो ये चंद अवामिल हैं जो मेजर फैक्टर्स हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर और रियल फील में जो फ़र्क डालते हैं, यानी इनकी वजह से फ़र्क आता है, तो वो हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।